سیاسی کلینک کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر شفقت قمر۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کو یہ ایکسپوز کرنا چاہوں گا کہ ابھی رزلٹ دوبارہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، لیکن جو کنسرن تھے، جو کمپلیٹس تھی، وہ ساری کی ساری وہ اسی کی طرح ہے۔ صرف ایک ایشو جو سامنے نظر آ رہا تھا، جس کا ریکارڈ کے اوپر مطلب ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بلنڈر ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے آن لائن میں ایبسنٹ ظاہر ہو رہے تھے، اور دوسرا ان کا گزٹ میں ان کے نمبر کسی اور کے اگینسٹ، وہ جو ایک ڈاکومنٹری ایک ایویڈنس کے طور پہ چیز استعمال ہو سکتی تھی، وہ تو پی ایم سی نے ریکٹیفائی کر دی ہے۔ دوسرا رہا گریس مارک کا مسئلہ، وہ پہلی رزلٹ میں انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا، حالانکہ ان کو پہلے رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے یہ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا کہ اتنے گریس مارکس ہم دے رہے ہیں اور اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ وہ پی ایم سی نے نہیں کیا۔ اب جب ان پہ لوڈ پڑا ہے تو اب پریشر پڑا ہے، تو اب اس دفعہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ہم نے 14 جو ہے نا گریس مارکس وہ دے دیے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اپنے محنت کر کے بچوں نے اپنے پیپر کی کے مطابق چیک کیے ہیں، ان کو یہ اس چیز کے جو گریس مارکس اپنے اندر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنا ہی پہلی دفعہ یہ پی ایم سی ایگزام لے رہی تھی 1,21,000 اسٹوڈنٹ کا، انہوں نے این ٹی ایس کی مدد لی، نمس کی مدد لی۔ ان کے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم تھا، کامیاب جو کافی عرصے سے یہ ٹیسٹ لے رہے تھے، یو ایچ ایس پنجاب، جن کی شفافیت کا یہ عمل تھا۔ ایک آدھ دفعہ مسئلہ ہوا ہے کہ انہوں بار بار پیپر جو ہے ان کے، وہ ایک دفعہ ایک ہوا تھا، معاملہ ہوا تھا، لیکن پیپر کی حد تک، پیپر لینے کی حد تک اتنا شفاف تھا کہ ایک تو کاربن کاپی ملتی تھی، دوسرا اس کی اسی شام بچوں کو رزلٹ، نہ کوئی رولا، نہ کوئی ٹینشن، سب لوگ جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے سامنے آ گیا۔ ہاں، اس سے پہلے اگر کسی نے وہ گڑبڑ کی ہو، پیپر بیچا ہو، جس طرح کر کے کچھ عرصہ وہ بکتے بھی رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ پیپر ہو گئے، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی گڑبڑ ریکارڈ میں نہیں آئی اور ساری دنیا مطمئن ہوتی تھی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یو ایچ ایس یا پہلے سال یہ انہی اداروں کو جو پنجاب کے، سندھ کے پی کے، ان کو لینے دیتے اور خود یہ تیاری کرتے، لیکن انہوں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور غیر معیاری طریقوں سے اپلائی کرنا، ان کو نافذ کرنا، اور مطلب بالو غیر شفاف طریقے سے، یہ ایک کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا اور اس کو مطلب نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ جو رزلٹ ہے ابھی بھی انتہائی انریلائبل۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جی وجہ کیا بیان کی کہ جی رول نمبر جو تھے وہ کمپیوٹر نے ریڈ نہیں کیے۔ بھائی اب ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ بچوں نے جو پیپر دیے ہیں وہ انہی کے نمبر ان کے اگینسٹ وہ مینشن ہے یا کسی اور کے نمبر ہیں، اس میں کمپیوٹر نے غلطی نہیں کی ہوگی۔ ایک تو گریس مارکس وہ مشکوک ہے، دوسرا پیپر کی مارکنگ بھی مشکوک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے 2011 میں راولپنڈی بورڈ کا ایف ایس سی پارٹ 1 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ کئی لوگ بچوں نے پیپر جو نہیں دیے تھے ان کے بھی مارک آ گیا، کسی کے زیادہ کسی کے کم، اور ہیپ پیریڈ تھا وہ، خیر کافی بہت بڑا ایکشن لیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک نئی ٹیکنالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی، نااہل لوگوں۔ تو ابھی بھی یہ پی ایم سی اتنی کمپیٹنٹ اور اتنی کیا کہتے ہیں وہ تجربہ کار بھی نہیں تھی، تو ان کو اتنا بڑا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ٹوٹلی انریلائبل ہے، اور اس ٹیسٹ کے اوپر بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اس کی، ہم نہیں کہتے کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہوگی، لیکن نااہلیت اور انکمپیٹنسی یہ کوٹ کے جناب بھری نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں پرائم منسٹر جس مشن کے تحت یہ پی ایم سی بنائی تھی، اس کاز کو فی الحال تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے جو مافیا پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان کا توڑ کے طور پہ آیا، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ وہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی ریفارم ہو وہ اوور نائٹ نہیں ہوتی، جس طرح کہ انہوں نے اوور نائٹ لانے کی کوشش کے اندر یہ اپنے آپ کو پھنسا دیا اور اتنے ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا، بینگ اے پیرنٹ آف ون چائلڈ،
باقی بھی میرے بچے ہیں، اور مجھے چونکہ ایکسپیرینس ہے، 3-4 بچوں نے میرے یہ دیا ہے، ایم ڈی کیٹ دیا ہے، اور بہت زیادہ ہمیں اس چیز کے اندر سے بھی ہے نا، یہ جو ہے نا یہ انریلائبل ٹیسٹ ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ایک تو اس کو کینسل ہونا چاہیے، اور ایف ایس سی اور میٹرک کی بنیاد پر بچوں کے ایڈمیشن ہونے چاہیے، مزید وقت ضائع نہ۔ دوسرا، اس کے اوپر ایک انکوائری وہ جو پرائم منسٹر ہی کر سکتے ہیں، اپنا وزیر تعلیم جو شفقت محمود صاحب اور کوئی اور جو بھی ان کے کریڈیبل بندے ہیں، تاکہ یہ دیکھیں یہ گڑبڑ کہاں پہ ہوئی، تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا، اور آئندہ کے لیے جو ہے اب یہ اپنی غلطی بھی نہیں، نااہل لیگ کی بھی غلطی نہیں مان رہے، اپنے وعدے بھی پورے نہیں کر رہے ہیں، اور کورٹوں کو بھی، عدالتوں کو بھی چکر دے رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس کا پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔